اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنا ہر کام خدا کے سپرد کر کے خود کو درمیان سے ہٹا لیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ سورۃ مؤمنین آیت نمبر 44۔ ترجمہ ہے، اور میں اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ جان لے پیارے دوستو، اللہ عز و جل بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد اور حی القیوم ذات ہے، جس نے خود کو اپنی ہی صورت پر قائم رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صورت غیر مخلوق ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو خواب یا خواب سے غالب تر مراقبہ میں دیکھ لیتا ہے، وہ مجذوب ہو جاتا ہے۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو مزید ہوشیار ہو جاتا ہے۔ نور توحید رب کے دیدار سے وجود میں اس قدر آگ اور گرمی بیدار ہوتی ہے کہ وہ اس میں جل کر مر جاتا ہے، یا پھر اس کی زبان پر خاموشی کی مہر لگ جاتی اور وہ گنگا ہو جاتا ہے، یا پھر وہ دن رات سجدہ سے سر نہیں اٹھاتا۔ شریعت کا لباس اپنے وجود پر پہن کر شریعت میں کوشاں رہتا ہے۔ اس وقت اللہ سے واصل عارف باللہ اس بے مثل صورت، جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے، کہ مشاہدہ اور حضور سے مشرف ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرب کی ایسی نعمت حاصل کر لیتا ہے جو وہم و گمان میں ہی نہیں سما سکتی، اور نہ ہی اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام مرتبے، یہ تمام مراتب ہی اسم اللہ ذات اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حاضرات کی کلید سے حاصل ہوتے ہیں۔ کلمہ طیب کا طریقہ تحقیق شدہ ہے۔ بس معلوم ہوا کہ آواز نفس، مقام نفس، سوال نفس اور احوال نفس الگ ہیں، اور آواز قلب، سوال قلب، راز قلب اور احوال قلب الگ ہیں۔ آواز روح، مقام روح، سوال روح اور احوال روح الگ ہیں۔ نفس کی آواز دنیا کا علم ہے اور اس کا مقام خواہشات ہیں۔ قلب کی آواز ذکر ہے، اس کا علم محبت اور شوق الہی ہے۔ اس کا مقام پاک باطن ہے۔ روح کی آواز اللہ کا کلام اور نصف و حدیث ہے۔ روح کا مقام تمام علوم کی جمعیت ہے۔ ان میں سے ہر ایک گروہ کو اس کے مقام سے پہنچنا چاہیے، کہ اہل نفس ہیں، یہ اہل قلب ہیں، اور یہ اہل روح اللہ ہیں۔ اللہ راہ حضوری کی ابتدا فنا فی الشیخ ہے۔ راہ حضوری کا مراتبہ فنا فی اللہ ہے، تو اس میں اللہ اس کے دل میں ساکن اور اس پر نقش ہو جاتا ہے۔ پھر طالب جب اپنے دل کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کے دل کے گرد نور کی مثل آگ کے شعلے پیدا ہوتے ہیں۔ جب طالب تجلی حضور سمجھ لیتا ہے، اس شیطانی آگ سے شیطان کی آواز آتی ہے، میں تیرا یار ہوں، تو میرا یار ہے، اب تو میرا ظاہر اور باطن میں ہر قسم کی بندگی سے توبہ کر لے اور اس تجلی میں میرا دیدار کر۔ اس کے بعد شیطان کی یہ تجلی بچے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ پھر یہی تجلی
جوان اور آخر میں بوڑھے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے یہ تمہارا مراتب ہے، تمہارا مرتبہ فقیر کے اسرار ہیں۔ اس کے بعد یہ صورت شیطانی اسے اندر سے ہر سوال کا جواب دیتی ہے اور ماضی، حال اور مستقبل کے تمام حالات کی تفصیل سے آگاہ کر دیتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں فقیر بہت ہی صاحب کشف ہے، حالانکہ یہ تمام مراتب، تمام مرتبے استعراج ہیں۔ اس اندرونی شیطان سے خبردار رہ، جب یہ شیطانی صورت بزرگ کی شکل میں تم سے کلام کرے تو فوراً توجہ باطن سے کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ، جس سے یہ شیطانی صورت دفع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسم اللہ ذات کے حروف سے تجلی نور ظاہر ہوگی۔ یہ نور تجلی تجھے جو صورت دکھائے گی وہ صورت صف اور حدیث کے عین مطابق اور برحق اور ہدایت ہوگی۔ ایسا باطن جو ظاہر شریعت اس میں اللہ ذات اور قرآن کے موافق نہ ہو وہ باطل ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کل جو باطن ظاہر کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ بات کو میری سمجھیے، جو باطن ظاہر کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ فنا فی الشیخ کے مراتب کا متعلق اسم اللہ ذات سے ہے، جس سے نور اور تجلیات کا مشاہدہ اور مجلس سردار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہوتی ہے، اور طالب موت قبل ان تموت کے مراتب پر پہنچ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں آزمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور و حقیر ہیں، لاچار ہیں، تو پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم، اپنا رحم فرما اور ان کی غیب سے مدد فرما، بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ یا اللہ، جو ہمارے دوست، ہمارے سبسکرائبر دعا کے لیے کہتے ہیں، ان کی ہر مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ، جو روئے زمین پر ہمارے سننے والے ہیں، ان کی ہر تکلیف، دکھ، ان کی مشکلات آسان فرما دے۔ یا اللہ پاک، جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما دے۔ یا میرے اللہ، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما دے، جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس تو نہیں، ہماری مدد فرما۔ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی مانگے عطا فرما۔ یا رب العالمین، آج کن فرما دے، ہمیں مایوسیوں سے نجات فرما دے، ہمارا نصیب کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔